رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ عز و جل وحدہ لا شریک لہ، مالک الملک ملک الاملاک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ اور تمام زبردستوں کا زبردست، کل کائنات کا خالق اور مالک، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، ہر چیز پر تصرف اور اختیار رکھنے والا، ہر چیز پر قبضہ اور قدرت رکھنے والا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی کے لائق، ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق، اور ہر قسم کی تحسین اور ستائش کا سزاوار صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ہے۔ قرآن مجید کے 9ویں پارے سے سورۃ الانفال کی چند آیات میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اور حدیث کی مستند کتاب جامع ترمذی سے نبی محمد علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ، اللہ کی آواز پر لبیک کہو، وللرسول، اور رسول کی آواز پر لبیک کہو، اذا دعاکم، وہ تمہیں جب بھی آواز دے، لما یحییکم، اس لیے کہ اللہ تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات سمجھ لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم سب نے اسی کی طرف اکٹھا کیے جانا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے ڈرو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو خاص تم میں سے ظلم کرنے والوں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ سمجھ لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں اللہ رب العالمین ان مبارک آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کو، امت مسلم، امت مرحومہ، امت محمد علیہ السلام کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا سمجھانا، کیا بتلانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے قرآن و حدیث بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کا سننے سمجھنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو دوستو، اور میری محترم ماں بہنوں، اللہ کے نبی محمد علیہ السلام
اپنے دور کے کافروں کو دین اسلام کی تبلیغ کر 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 تھک گئے. قریش مکہ آپ کا اپنا خاندان اور قبیلہ، لیکن اس نے مان کے نہیں دیا. نبی بڑے غمگین ہیں، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تو ان کے پیچھے اپنی جان گنوا دے گا، اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اے اللہ پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ میں ادھر سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں، میں تھک گیا. کہ نبی تو بھی عجیب ہے، کبھی مردہ بھی کسی کی بات سنتا سمجھتا ہے، تو مردوں سے مخاطب ہے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. اے نبی مومن، اور سننا لفظ بتا رہا ہوں، مومن فرد ہو یا امت ہو، ایمان والا ایک ہو یا جماعت اور قوم اور قبیلہ امت ہو، یہ زندہ ہوتے ہیں اور کافر مردہ ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے سورہ انعام 8:12 اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الظلمات. ایک شخص پہلے مردہ تھا، ایمان کی حرارت نہیں تھی اس میں، ہم نے اسے زندگی بخشی، ایمان کی حرارت سے نوازا اور اسے نور دیا ہدایت کا. یمشی بھی فی الناس، ان لوگوں میں چلتا پھرتا. کیا یہ شخص اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے کمن ہوا فی الظلمات، جو ایسی تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، لیس بخارج منہا، کہ کبھی اس اندھیروں سے نکل نہیں سکتا. یہ نبی مردہ ہے. جس سے مردے کی کوئی شعور نہیں ہوتا، کوئی سمجھ نہیں ہوتی، آپ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں، وہ بیچارہ نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے. ایسے ہی جو شخص یا جو قوم ایمان کی نعمت سے محروم ہوتی ہے، وہ ہر ایک کا کھلونا بن جاتی، اسے شعور ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے نسخہ بتا دیا تھا کہ اگر زندہ قوم بن کر رہنا چاہتے ہو، اگر زندہ امت بن کر رہنا چاہتے ہو، تو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی آواز پر لبیک کہو، رسول کی آواز پر لبیک کہو. اذا دعاکم، تمہیں جب بھی بلائے. یہاں تک فرمایا حدیث میں تفسیر ہے، محمد علیہ السلام کے صحابی سعید بن ابی المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، نفل نماز کی نیت باندھے کھڑے تھے. اور محمد علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور بولا سعید
سعید نے جواب نہیں دیا، نماز پڑھو۔ نبی نے پھر آواز دی سعید، وہ نماز پڑھتے رہے۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، بولا سیدنا یاؤ آ گئے، میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے جواب نہیں دیا، ایسا جواب کیسے دیتا؟ کن تو مصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی نے فرمایا اور میرے صحابی، الم یقل اللہ، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ ایمان والو، جب تمہیں اللہ آواز دے، جب تمہیں رسول آواز دے تو ان کی آواز پر لبیک کہو، جب بھی آواز دے، چاہے تم نے نماز کی نیت باندھی بھی ہو۔ نقطے کی بات دیکھیں، اللہ کی آواز کسی نے آج تک نہیں سنی، انبیاء سنتے ہیں اللہ کی آواز، مخاطب ہوتا ہے، میں عام آدمی بات کر رہا ہوں، اور اللہ یہ کہتا ہے ایمان والو، جب تمہیں اللہ آواز دے تو لبیک کہو۔ یا اللہ کیا مطلب؟ فرمایا جب میرا رسول تمہیں آواز دے تو یہ رسول کی آواز نہیں، یہ میری آواز۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے میرا کہنا مانا۔ تمہیں کیا پتا اللہ کیا ہے؟ تمہیں تو اس رسول نے بتایا، اور اس رسول کو میں نے بتایا۔ موسیٰ سے میں نے کہا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ صرف موسیٰ سے نہیں، ہر نبی سے میں نے یہ کہا تھا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا ہو الا انا فاعبدون۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسے یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو۔ بھائیو، انسان کی زندگی کا اصل مقصد سن لیں، اللہ کی عبادت کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اللہ کی عبادت نہیں، اللہ ہی کی عبادت، کیونکہ اللہ کی عبادت تو سب کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکرگزار بندے بہت تھوڑے۔ اور عبادت کیا ہے؟ ہر نیک عمل عبادت ہے، ہر نیک عمل عبادت ہے۔ سورہ کہف 16 پارہ، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اے نبی فرما دے، میں ایک بشر انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کی معبود اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جس کسی کو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، اور چونکہ نیک عمل عبادت ہے، اللہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت گوارا نہیں کرتا، تو ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔
ترتیب سن لے، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت. عبادت کیا؟ ہر نیک عمل اللہ کی عبادت. پھر دوہرا دیتا ہوں، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، بلکہ اللہ ہی کی عبادت. اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ عمل صالح. اب آگے سنیں، نیک عمل کیا ہے، عمل صالح کیا ہے. ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کو عمل صالح سمجھتا ہے. مجھے کلی صاحب بتا رہے تھے، پہلے میں نے خود سنا بش کو تقریر کرتے ہوئے کہ میں جنتی ہوں. جنتی بش کہتا ہے. اتنے لاکھ انسان مروانے کے بعد بھی، اور شاید آپ کو پتا نہیں ہے، جب اس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو پوری رات وہ گرجا گھر میں جا کے عبادت کرتا رہا. جو ان کی عبادت تھی وہ بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. آپ شاید نہیں سمجھے، جیسے مسلمان کفار سے جہاد کرتے ہیں اور اپنے اس عمل کو نیک سمجھتے ہیں، جتنے بھی کافر مر جائیں، قتل ہو جائے، ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے، وہ جہنمی ہے. یہ عیسائی یہودی ہمارے بارے میں یہی سمجھتے ہیں. یہ رب اللہ مسلمان، یہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا مسلمان ہم ہیں، ہم دین والے ہیں. وہ تو نبی کے صحابہ سے کہتے تھے کونو ہودن او نصارا تہتدوا، اور تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، ہدایت مل جائے گی. رب نے جواب دیا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں. ان کا تو یہاں تک دعویٰ تھا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، انہوں نے کہا جنت میں ہرگز نہیں جائے گا مگر یا تو وہ تو یہودی یا عیسائی. جیسے ہم ان کے ساتھ لڑائی کو جہاد کرتے ہیں، ایسے وہ ہمارے ساتھ لڑائی کو اپنے جہاد سمجھتے ہیں، اپنے بھی مرنے والے کو وہ شہدا سمجھتے ہیں. اور قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے نا. میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ قرآن اتنی پیاری کتاب ہے اور اللہ کی اتنی مہربانی سمت پر ہے. امت بدنصیب ان یہود و نصارہ کی فطرت سے، سازش سے، چالوں سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک ہی بات کھول کے بیان کر دی. اور آپ حیران ہوں گے، آپ کے یہودی عیسائی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن سے وہ تمام آیتیں نکال دو جن میں ہماری مذمت بیان ہوئی. انہیں پتہ چل گیا ہمیں بندر بنایا گیا تھا، ہمیں سور بنایا گیا تھا، ہم نے بچے کی پوجا کی تھی، ہم نے کہا تھا موسیٰ سے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون. جب بھی مسلمان پڑھے گا تو بولے نا یہ کیسی قوم تھی، یہ اتنی گستاخ نافرمان کہ اللہ جہاد کی دعوت دے اور یہ کہہ دیا آپ جاؤ کہ رب جاؤ. عیسائی کہتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آپ کا رب آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ اتار سکتا ہے. پوچھتے ہیں هل يستطيع، عربی لفظ صاف لگ رہے ہیں کہ آپ کے رب کو استطاعت ہے. نعوذ باللہ، اللہ کی رسول کہتے اللہ یہ طاقت رکھتا ہے. عیسیٰ کہتے ہیں اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر مومن ہو. کیسی بات کر رہے ہو؟ کبھی کہتے تھے لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے خود بات نہیں کرتا، موسیٰ تم سے بات کرتا، ہم سے یہ نہیں کرتا. کبھی کہتے ارنا اللہ جہرۃ، ہمیں اللہ کو دکھاؤ. یہاں تک بتایا نبی، اللہ نے تعریف بھی کی. سنو، جو یہود نصارہ اچھے ہیں ان کی تعریف بھی کی. نبی سارے برے نہیں ہیں. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے امۃ قائمہ، دین پر قائم، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے، رات دن سجدہ کرتی ہے اللہ کو، نیک کام میں آگے بڑھ کے حصہ لیتی ہے. اور یہ صالحین ہے، لیکن زیادہ تر ترى كثيرا منهم
یسارعون فی الکفر، اکثریت کفر کی طرف آگے. نبی بتاؤ ان کو ان کا مزاج معاملات کے اندر. ان میں ایسے بھی اہل کتاب میں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. کیا اللہ کی کتاب میں قربان جاؤں میں اتنا کھول کھول کر کوئی بھی نہیں بتایا. ان اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس دولت کا خزانہ رکھوا دیں بطور امانت کے تو نبی اتنے ایماندار ہے کہ یودی رہے آپ کو لوٹا دیں واپس دے دیں. ان میں بعض ایماندار بھی ایسے جو ریکارڈ. اور ایسے بے ایمان بھی ہیں کیا قرآن کے الفاظ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِدِينَارٍ، ایک دینار رکھوا دو اس کے پاس لا یودی إِلَيْكَ، یہ تمہیں واپس نہیں کرے گا. کیا قرآن میں کہو اللہ ایک ایک بات کھول دیتا کہتا اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اللہ کہ آپ سر پر سوار رہے پیچھے بڑھ جائیں دے دے بھائی پھر جا کے دے گا. اور اے نبی ایسا کیوں کرتے کہتے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. ان کو بتانے کس نے پٹی پڑا دی یہ محمد علیہ السلام کے ساتھ امی ہے ان پڑھ قوم ہے ان کا مال کھانے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. اللہ نے ان کی چوریاں بتائی ان کی خیانت بتائی. انبیاء کو قتل کیا انہوں نے وَيَقْتُلُ الْأَنْبِيَاءَ. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں پر اتنا مہربان ہے کہ ہمارے ایک ایک دشمن سے ہم کو اس نے باخبر کیا. اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت عمل صالح ہے. اور بات یہاں سے چلی تھی کہ عمل صالح کیا ہے. ہر قوم ہر ملت والا ہر مذہب والا اپنے عمل کو عمل صالح سمجھتا ہے نیک عمل سمجھتا ہے. فرعون جیسا شخص کہتا تھا ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. اور میرے قوم کے لوگوں موسیٰ کی بات نہ ماننا ہے جو گمراہ کر دے گا. موسیٰ گمراہ کر دے گا میں تمہیں ہدایت دوں گا. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اس کی پیروی نہ کرنا. کیوں؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خطرہ یہ تمہارا کہیں دین نہ بدل دے. اور فرعون اپنے آپ کو دین کو سمجھتا ہے کہتا یہ نبی بے دین ہے میں دین پر ہوں. او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ یہ زمین میں فساد نہ پھیلا دے. اب میں وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتاتا ہوں. جبکہ آسان ادا کرتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنے قوم کو گمراہ کیا ہدایت دی. اس لیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو بتا نیک عمل کیا ہے، عمل صالح کیا ہے. جاؤ پڑھو سورہ نمل 20 پارہ. سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی وادی سے گزر رہے ہیں. اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا. پرندوں کی بولی سمجھتے تھے چونٹی کی بولی سمجھتے تھے. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. ایک چونٹی بولی اور چونٹیوں سلیمان کو لشکر آ رہا ہے اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل نہ دے. ایک چونٹی کے بھی عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. ایک چونٹی اللہ کہتا ہے قرآن میں کل قد علم الصلاۃ والتسبیح، ہر مخلوق میری عبادت کرتی ہے مجھے سمجھتی ہے مشرک مجاہد روا الغیب والشہادہ، اور وہ اپنی نماز سیکھ چکی ہے اپنی تسبیح جانتی ہے کہ اللہ کو کیسے پکارنا.
سلیمان علیہ السلام نبی، ان کا لشکر ولیوں کا لشکر رہا، جو نبی کے پیروکار ان سے بڑا نیک کون ہوگا؟ نہ نبی کو علم غیب نہ ولی کو علم غیب. چونڈی کہتی ہے، خود کہتی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے. چونڈی کہتی ہے انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہمارے پاؤں کی نیچی کیا ہے. جب وہ سنا انہوں نے تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، ہنس پڑے خوشی ہمارے. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، اللہ ہم چونٹی کی حرکات اور سکنات تو دیکھتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک خوبی چونٹی میں ہے، کتنی بھی قطار اندر قطار چل رہی ہے، دیوار پر چڑھ رہی آ جا رہی ہے نا، ہر چونٹی تھوڑی دیر رکے گی، اپنی آنے والی سہیلی سے ساتھی سے کچھ بات کرے گی، سلام دعا کرے گی، پھر آگے بڑھے گی. ہم انسان اسی بدتر ہیں، ہمیں فرصت نہیں رکنے کی، سلام دعا کرنے کی. اتنا رش آ دیکھنا جنگوٹا لگا ہوگا، لیکن چونٹی آئے گی، ایک اتری ہوگی، چڑھنے والی اترنے والی دونوں رک جائیں گی، کچھ بات کریں گے آپس میں. اس بات کو سلیمان نے سنا. جتنی دھیمی اس کی آواز ہوگی، چلو اگر چونٹی آواز والی بھی ہوتی نا، ہم اگر آواز بھی سن لیں جیسے ہم پرندوں کی سنتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے. لیکن سلیمان علیہ السلام سمجھ بھی ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر کی. اللہ میں بھی بادشاہ، میں بھی بادشاہ، اور میرا باپ داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ، اور میری ماں ملکہ. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. پھر صرف بادشاہ نہیں، میں بھی نبی، باپ داؤد بھی نبی. اللہ توفیق عطا فرما. کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں. شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ ان اعمل صالحا، کہ میں نیک عمل کروں. توفیق مانگنے اللہ کی نعمت کی شکریہ کی، اور تشریح کیا کر رہے ہیں؟ اللہ شکریہ مطلب یہ ہے کہ مجھے تو نیک عمل کی توفیق عطا. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شکریہ صرف یہ نہیں آپ نے پیٹ بھر کے کھایا، ڈگار لی اور شکر الحمدللہ، نہ نماز نہ روزہ نہ وضو، اذان ہو رہی ہے اچھا بھی چل رہے ہیں بھائی شب بخیر، جا سو گیا. شکر عمل صالح کا نام ہے. اور سن اللہ کی توفیق میں بتا رہا ہوں، اللہ ہم سے اپنی عبادت کیوں کرانا چاہتا ہے؟ کیا وہ ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ نہیں. اس کی عبادت کرنے کے لیے تو فرید المخلوق اتنی اس کی عبادت ہوتی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کے آگے سجدہ کرتی ہے. تمہیں تو پھر بھی اسے کھلانا پڑتا ہے، پلانا پڑتا ہے، تم سوتے بھی ہو، پیشاب خانے کے فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ تنخواہ لیتے ہیں نہ پیسے لیتے ہیں، نہ نیند نہ اونگ، مسلسل عبادت کہتے ہیں لا یفترون، وہ تھکتے بھی نہیں. ہم سے عبادت کیوں کروانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے عبادت اصل میں نیک عمل ہے. نیک عمل میری نعمتوں کا شکرانہ ہے. اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے کہ میں قرآن میں کہہ چکا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. اللہ ہماری نعمتیں بڑھانا چاہتا ہے، اس لیے کہتا ہے شکر ادا کرو، اور شکریہ کے لیے کہتے ہیں عمل صالح کرو. اب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے نعمت کے شکریہ کی توفیق عطا فرما. شکریہ کیا؟ ان اعمل صالحا، کہ میں نیک عمل کروں. کتنا فہیم شخص تھا سلیمان، کتنا فہیم شخص. کیوں نہ ہو جس کو رب نے فہم دیا ہو. وہ فہمنا سلیمان، اللہ کہتے ہیں ہم نے سلیمان کو سمجھ دی تھی. کیا سیٹنگ ہے، کیا ترتیب ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی.
پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی. تیری شکریہ کیا؟ ان اعمل صالحا، کہ میں نیک عمل کروں. سلیمان نیک عمل کیا؟ ترضا، جس سے تو راضی. صرف نیک عمل نہیں، میری مرضی کا نہیں، تیری مرضی کا. ایک مثال ہے، قربانی کے دن ذیلحج کی 10 تاریخ کو آپ 1,00,000 روپے ویسے ہی صدقہ کر دیں، غریبوں میں بانٹ دیں. آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو آپ 2,000 کا ایک بکرا ذبح کریں گے. بکرا بھی چھوڑیں، اگر آپ کو بکرے کی طاقت نہیں ہے نا تو محمد علیہ السلام فرماتے بتاؤ کہ حدیث ہے، نائی کے پاس جاؤ، اپنے بال کٹواؤ، ناخن کٹواؤ، بغل صاف کراؤ، گھر آؤ اور اپنے ذرہ کے بال صاف کراؤ. فَذَلِكَ تَمَامُ الْعِيدِ إِنَّ اللَّهَ، یہ تمہاری مکمل قربانی ہے. نبی فرماتے لوگوں آج کے دن جانوروں کے خون بہانے سے زیادہ اللہ کوئی عمل پیارا نہیں. عمل صالح کیا ہے؟ جس سے وہ راضی ہو. وہ کہتے ہیں خون بہاؤ، نہیں یار یہ گلیاں خراب ہوتی ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، آپ کی پسند کیا کہتی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ایدی کہتا ہے، ایدی یہ فضول ہے، اس کا اسپتال بنا دے، کالج بنا دے، اسکول بنا دے، کیا فائدہ؟ اتنے جانور ذبح ہوتے کوئی کھاتا نہیں. اور بھئی ہم گوشت کھانے نہیں کرتے، ہم تو اسے راضی کریں گے. ان عمل صالحا ترضا، کیا جامع دعا مانگی ہے سلمان نے؟ اللہ ہمیں بھی ایسی دعا مانگنے کی توفیق عطا. اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور جو میرے والدین پر کی. اور یا اللہ مجھے عمل صالح کی توفیق عطا فرما، جس عمل صالح سے تو راضی ہو، جو تیری پسند ہو. آخر میں مہر لگاتے ہیں، مہر. کیا نکتے کی بات ہے. اللہ بہت سے لوگ عمل صالح کرنے کے باوجود بھی صالحین میں شمار نہیں ہوتے. عمل صالح کر کر بھی صالحین میں شمار نہیں ہوتے. 2 وجہ سے، یا تو ان کا عمل صالح ان کی اپنی مرضی کا ہے، اللہ کی مرضی کے نہیں، تو وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ بجائے صالحین کے کافرین میں شامل ہوتے ہیں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. کچھ لوگ نیک عمل کر کر بھی صالحین میں شمار نہیں ہوتے، اور نجات اس کی ہوگی جو اللہ کے پاس صالحین میں شمار ہو کر آئے گا. حضرت یوسف السلام نے کہا تھا رب قد آتیتنی من الملک، پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، ملک مصر کا بادشاہ بنایا. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر علم سکھایا. فاطر السماوات والارض، اے زمین آسمان کی پیدا کرنے والے. بس ایک آخری تمنا، توفنی مسلمن، مجھے مسلمان کر کے موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں شامل فرما. یوسف جیسے پیغمبر مانگتا ہے. حضرت سلیمان ہی وہی بات کہتے ہیں، مجھے عمل صالح کی توفیق عطا فرما جسے تو راضی ہو، اور وادخلنی، کیا نکتہ ہے اللہ اکبر، وادخلنی، مجھے داخل فرما، مجھے داخل فرما میرے نیک اعمال کے بلبوتے پر نہیں، ادخلنی برحمتک، اپنی رحمت کے بلبوتے پر، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں. کیونکہ رحمت نہ ہو اللہ عمل برباد بھی کر سکتا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ بت کی پوجا کرے، قبر کی پوجا کرے، سورج کی، چاند کی، دریا کی،
سب سے بڑا بت نفس انسانی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی قلبہ وسمعہ وجعل على بصره غشاوہ فمن یہدی من بعد اللہ. اے نبی آپ نے دیکھا اس کو، آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنے نفس کو خدا بنا دیا. کیا پتا کہ آپ بظاہر شرک نہ کر رہے ہوں، لیکن جس کام کو آپ نیک سمجھ کے کر رہے ہو وہ نیک عمل قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، نبی نے نہیں بتایا. اگر نہیں بتا اپنی مرضی سے کر، آپ اسے نیک سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے تو نے اپنے نفس کو میری شریعت میں میرے برابر خدا بنا کے کھڑا کر دیا. یہ تیرا عمل شرک ہے. نماز پڑھے تو شرک ہے، روزہ رکھے تو شرک ہے. ایک مثال دیتا ہوں، قرآن پڑھنے سے زیادہ پیاری عبادت کیا ہوگی؟ اور ہم اگر کہیں نا جی فلاں چیز فطرت ہے، فلاں فطرت ہے، تو لوگ دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں جو مسئلہ بتانے لگا نا یہ متفق علیہ مسئلہ، ہر مسئلہ والا مانتا ہے. جا کے پوچھ لیں. یہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، کوئی بھی نماز جماعت کرا رہے ہوں، کوئی لمبی سورت شروع کر دی انہوں نے، سورۃ فاتحہ کے بعد لمبی سورت شروع کر دی، سورۃ رحمان پڑھنی شروع کر دی، سورۃ قاف. اب مولوی صاحب نے سوچا یار اگر پوری سورت میں قیام کی حالت میں پڑھوں گا تو نمازی تھک جائیں گے، ایسا کرتا ہوں آدھی جو ہے نا آدھی قیام میں پڑھ لوں گا، پاؤں رکوع میں پاؤں سجدے میں، ایسے کر لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں سہولت دینے کے لیے. اور یار میں کیا رکوع میں تو قرآن تو پڑھ رہا ہوں، سجدے میں نہیں. نہانی ربی، میرے بخاری کا حدیث ہے، نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع فرمایا. مولوی صاحب کیا کر، اللہ قرآن پڑھنے سے منع کرتا؟ ہاں منع کرتا. جب اس کی مرضی نہ ہو وہ منع کرتا. اگر میری مرضی ہو، میری مرضی ہو تو تم نے خالی کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو میں تمہاری ترازو بھر دوں گا. اور مرضی نہ پورا قرآن پڑھ جاؤ میں تمہارے منہ پر دم ماروں گا. مجھے منع کیا میرے رب نے کہ میں رکوع کی حالت میں یا سجدے حالت میں قرآن پڑھوں. کوئی نہیں پڑھتا. ہر مفتی یہ فتویٰ دے گا نہیں یہ خلاف سنت ہے، ثابت نہیں ہے سلف صالحین سے، اور حدیث سے منع ہے. عمل صالح کرنے کے بعد بھی بندہ بعض دفعہ صالحین میں شامل نہیں ہوتا. کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ اس کا عمل صالح اس کی اپنے فہم، اس کی خواہش کے مطابق ہے. رب نے نہیں کہا یا یہ سنیں غور سے، یا یہ عمل تو شریعت کے مطابق ہے، یا یہ عمل تو شریعت کے مطابق ہے، لیکن اس نے وہ عمل ریاکاری کے لیے کیا. نماز سنت کے مطابق ہے، روزہ سنت کے مطابق ہے، حج سنت کے مطابق ہے، زکات سنت کے مطابق ہے، جہاد سنت کے مطابق، لیکن اس کی نیت خراب ہے. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں تعریف کریں. تو نبی فرماتے ہیں من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی اشرکا. جو نماز پڑھے دکھاوے کے لیے اس کے لیے وہ شرک ہے. اور ایسے نمازیوں کے لیے جہنم میں فویل للمصلین الذین هم عن الصلاۃ ساہون الذین هم یراؤون. اور سنیں بندہ عمل صالح کرنے کے باوجود صالحین میں شامل ہو کر نہیں مرتا، قیامت میں نہیں اٹھتا. ایک اس وجہ سے کہ اس کا عمل صالح اس کی اپنی مرضی کا ہے، شریعت کی مرضی کا نہیں ہے. اس نے اللہ کے رسول کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے عمل نہیں کیا. ایک دوسرا یہ عمل تو مطابق ہے شریعت کے، لیکن اس کی نیت میں فساد ہے. اس نے عمل ریاکاری کے لیے کیا تو وہ شرک بن گیا، برباد ہو گیا. تیسرا اس لیے کہ اس نے کوئی گناہ ایسا کر لیا، اس نے کوئی گناہ ایسا کر لیا جس گناہ نے اس کے تمام، سنو غور سے، نیک اعمال ہے واقعی نیک اعمال،
روزہ بھی، صدقات بھی، نماز بھی، حج بھی، جہاد بھی شریعت کے مطابق بھی ہے، لیکن اس نے بھی ایسا گناہ کر لیا جس نے اس کے ان تمام اعمال پر پانی پھیر دیا۔ نبی نے مثال دی، ایاکم الحسد، لوگوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، پہلی امتیں جن باتوں سے ہلاک ہوئی نا، وہ باتیں تم پہ بھی سرایت کر جائیں گی۔ ان میں خرابی کیا؟ حسد کرنا، حسد، جلنا۔ اس کو یہ خوشی کیوں مل گئی، اسے نعمت کیوں مل گئی، تم بچنا اس سے، ایسا کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ نبی اتنا فقیہ، اتنا حکیم، سمجھدار تھا، مثال ایسے دے رہا، آگ کوئی لکڑی کی بھی چھوڑتی نہیں ہے، گیلی بھی جلا لیتی ہے، سوگی بھی جلا لیتی ہے، بھلے گیلی ذرا دیر میں جلے، جلتی ضرور۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی جو ہے۔ ارے میں آپ کیا، ہم تو کوئی حیثیت نہیں تھے، محمد علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، آپ سب جانتے ہیں ان کی شان کیا؟ نبی علیہ السلام بیوی سے مذاق بھی کرتے تھے، حق ہے اسلام میں بھی دلگی رسمیں کھیل سکتے ہیں، اور ازواج کہتے ہیں اللہ کے کھیلتے تھے، زبانی طور پر دوڑ بھی لگاتے تھے گھر کے صحن میں۔ اللہ خود کہتی ہے ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تھا، میرا آشا ہو گیا تھا، آتی ریس لگاتی کہاں، اب میں بدن بھاری تھا، میں چلو ہنستے ہنستے لگی بھاگی، عائشہ میں نے اس دن کی شکست کا بدلہ لے لیا، اتنا پیار کرتے، خود کہتی ہے لوگوں فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ حَدِيثَةَ سِنْ، ایک نوجوان لڑکی بیوی بنا کے نبی رہتا، اس کی کتنی ناز برداری کرتا دیکھو۔ وہ عائشہ شیرنی لاب نے کہا میری بیوی جو ہے نا صفیہ، اچھا کسی آدمی کی بیوی کے ایک سے زیادہ ہونا تو وہی کرتا ہے، یار بریانی تو بس وہ بناتی ہے جو بناتی ہے نا چیسی چٹپٹی، تمہیں نہیں آتی، وہ کفتہ تو بس کو بنانا آتے تمہیں نہیں آتے۔ اب عورتیں سگنا پر نبی کی بیوی ہو تو سگنا پر ہوتا، آپ نے حضرت صفیہ کی تعریف شروع کر دی، کر دے گے، اب یہ سنتی گی، آخر برداشت میں رسول اللہ ساری خوبیاں ایک طرف، انہا قصیرہ ہے تو ٹھیک نہیں، چھوٹا قد کی تھی، کریش میں آ گئی، کہنے گے سب خوب مانتی ہوں میں، لیکن اس میں ایک نوبل عیب ہے، اللہ کے نبی تو مذاق کے موڈ پہ جلال میں لقد تکلمت بکلمۃ عائشہ، تم نے ایسا کلمہ بولا لو ملجت فی البحر لمزج، اگر میٹھے پانی کے دریا میں اس کو ملا دیا تو دریا کا پانی بھی کڑوا ہو۔ اشارہ کیا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ، اللہ معاف کرنے والا نہ ہونا، تمہارے پاس نیکیوں کا سمندر ہو اور اسے برباد کرنے کے لیے ایک جملے کافی۔ اس لیے حضرت انس کہا کرتے تھے، وہ بخاری حدیث، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچا کرو، ہو سکتا ہے جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑا ہو۔ ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، ہم لوگ خاص طور سے ہم علماء لوگ، دیندار طبقہ، اور یہ محرم کی 9-10 تاریخ دیکھا ہم نے، ہر آدمی ممبر پہ آ کے بیٹھا، جو ڈیگے ماری اس نے، ایسے مجاہد بنیں گے، غازی بنیں گے، حق و باطل کے مارکے کے منصف بنیں گے، نیچے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں،
وہ حسین جو رو رہے ہیں یہاں پر 1.5 سال بعد، وہاں غزہ میں فلسطینی مر رہے ہیں، ان کے غم کیا کسی کو روئیں گے؟ اگر یہ حق و باطل کی جنگ تھی تو اسرائیل اور فلسطینی جنگ کیا ہے؟ حق و باطل کی ہے نہیں ہے، فلسطینی مظلوم ہے، جاؤ ان کی مدد کو، تو ممبر میں پڑھ کے دھاڑ رہا مان جاتا۔ اور یہ نبی میں بتاؤں، یہ یہودی یہ عیسائی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ زندگی کی بڑی حدیث ہیں، میں تو ان کی راتوں کی دعائیں سنتا ہوں، کہتے ہیں اللہ 1000 سال کی عمر دے دے۔ اب ہم اس سے معمولی سمجھ رہے نا، یہ جاؤ ہاں جی اب اللہ توفیق دے چلے بھی جائیں گے، ابھی تو بہن دیتا آپ کہتے ہیں معمولی، اللہ کہتے ہیں کبر مقتن، اور لفظ مقت کی تشریح سنیں، علماء نے لکھا ہے مقت کے معنی غصہ، ناراضگی۔ ناراضگی 2 طرح ہوتی ہے، ایک غصہ ایک غضب مال محبت ہوتا ہے، ناراضگی بھی محبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ شوہر بیوی پر غصہ کرتا ہے، باپ بیٹے پر غصہ کرتا ہے، استاد شاگرد پر غصہ کرتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے، بات چیت بند کر، لیکن پھر اس کو منا بھی لیتا ہے۔ بیٹے کو باپ مارے گا تو چوٹ باپ کی لگی کہ میں نے کیوں مارا، تو نے ایسا کام کیوں کیا، لیکن ایک غصہ اس کے آدمی کہتا ہے مقت، نفرت کے ساتھ، جیسے مسلمان کسی کافر کو جہاد میں قتل کرتا ہے۔ الفاظ حدیث کی بخاری ہے، میرے ساتھیوں، انکم لتعملون اعمالا، تم لوگ بعض دفعہ ایسے عمل کرتے ہو، ہی ادق من الشعر، تمہاری نظر میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک اور معمولی ہوتا ہے۔ اور میں بتاؤں تمہیں، کنا نعدها فی زمن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من المہلکات، ہم محمد علیہ السلام زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کرنے والا گناہ ہوتا ہے۔ تو نیک عمل کر کے بھی بندہ کبھی صالحین میں شمار نہیں ہوتا، ایک اس وجہ سے کہ عمل شرط کے مطابق ہوئی، یا اس وجہ سے ہے تو شرط کے مطابق لیکن ریاکاری کے لیے ہے، یا تیسرا اس وجہ سے یہ گناہ بھی ایسا کر لیا اس نے سب کو، نبی نے مثال دی، حسد کہتا ہے ہی الحالقہ، حالقہ اس طرح ہے، اس طرح نائی کی کرسی پر جا کے بیٹھ جاؤ، صدر زرکاری بیٹھ جائے، مفسر اعظم گیلانی بیٹھ جائے، شیخ الحدیث محسن بیٹھ جائے، آپ اسے کہو بھائی اس طرح پھیر دے، جب اس طرح چلے گا نا تو اس طرح پھر یہ لحاظ نہیں کرتا کہ میرے نیچے کون آ رہا ہے، وہ سب کے بال مڑ دیتا۔ اس طرح کیا کیا، حسد کرنے والا چاہے کوئی عالم ہو، کوئی فاضل ہو، کوئی متقی ہو، کوئی پرہیزگار ہو، بادشاہ ہو، غلام ہو، نوکر، حسد اس طرح جیسے اس طرح لحاظ نہیں کرتا، حسد بھی گناہ بھرنے کی برباد کرنے میں لحاظ نہیں کرتا، سب ہے۔ اس لیے سلمان علیہ السلام مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اور یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا کہ آپ نیکوں میں شمار ہو رہے ہیں کہ بدوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ آپ پوری امت مسلمہ مردہ قوم ہے، مردہ ہے نہیں مری ہوئی، 800 فلسطینی شہیدوں کے معصوم بچے، 57 ملکوں کی اسلامی کانفرنس بغیر ڈوب کے مر جائے، ابھی تک اپنا اجلاس نہیں کر سکے، عرب لیگ وہ بھی خاموش بیٹھے، وہ جو اقوام متحدہ بمبئی میں 10 آدمی مرے، پوری دنیا نے شور کیا۔ دیکھو بے انصافی دیکھیں آپ، ہماری بھی تھے، ان میں بنائی بھی تھے، سب ہمیں بڑا دکھ، ہمارے صدر کو بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ وہ جو بندے مارے ہیں دنیا، ابھی 800 جو مرے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم نے اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہنا چھوڑ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے
امام باقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان حدیث لائے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنے تو جس سال ان کی شہادت ہوئی 23 ہجری، شہادت سے کچھ مہینے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق امین المین سامنے لا کر بہلا دی، بہر امین المین اطمینان رکھے، ٹڈیاں ہیں یمن میں ہے کہ اللہ کا شکر الحمد بری اللہ، صحابہ سارے پریشان۔ امین المین ماضی کیا بتا تو دی، کہنے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد علیہ السلام سے سنا ہے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جو مخلوق بنائی ہے اس کی 1000 امت ہے، 1000 امت ہے، 1000 اس کی نسلیں ہیں، جانوروں کی، مویشیوں کی، چرند کی، پرند کی، انسانوں کی، اگر مچھلیاں تو پھر اس کی اس میں پرند کی 1000 بڑی بڑی، 600 سمندر میں ہے اور 400 خشکی میں۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا جب قیامت قائم ہونا شروع ہوگی تو امتیں ہلاک ہونا شروع ہوگی نا، تو ان 1000 امتوں میں سب سے پہلی امت جو ہلاک ہوگی وہ ٹڈیوں کی منحلہ ہوگی۔ تو میں اس لیے ڈر رہا تھا کہ قیامت تو نہیں شروع ہوگی۔ عمر اپنے دور میں، کون عمر؟ جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے، وہ ڈر رہا ہے، ہم نہیں ڈر رہے۔ اللہ رات میں رو رہا تھا، واللہ ان دو دنوں میں اتنا کفر بگا گیا ہے، اتنا کفر بگا گیا ہے، اگر نبی کی دعا نہ ہوتی، اللہ نبی نے دعا کی اللہ میری امت کو جڑ سے نہ اکھاڑنا، اس کو مکمل صفا نہ کرنا۔ نبی نے 3 دعا مانگی، 3 دعائیں، انہیں غرق نہ کرنا، یہ ساری قوم غرق ہو جائے، انہیں قحط کے عذاب میں اترا کر کے نہ مارنا، اور تیسری ان کی آپس میں اللہ قوت مت ڈالنا۔ رب نے کہا یہ دعا مت مانگو، یہ عذاب تو میں کروں گا، وہ عذاب تو ہے اب بھی، لیکن یہ ہے کہ کچھ بچے میں ہیں، کچھ مبتلا ہے۔ واللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا قرآن رات کو، خبیث بیان کر رہا ہے، یہ علی نبی کے بستر پر سو رہے تھے اور انہیں لٹایا نبی نے، سر پہ امامہ، اوپر اپنی ابا اڑا دی، کہتے وہاں بڑے بڑے بہادر تھے، نبی نے اس کو کیوں سلایا؟ کیا لیں گے بستر اتنا چھوٹا تھا کہ علی کے علاوہ کہ اس پر آ نہیں سکتا، اور کہیں گے نبی نے شبی بنائی، شبی، نبی نے اپنی پگڑی تھی نا وہ اتار دی، اور اب اپنی جو پہنی تھی ہم بھی شبی بناتے اس لیے تاکہ کہتے نبی نے اس لیے کیا تاکہ شبی بننا سنت نبی بن جائے۔ اور یقین مانے اس انداز سے بات کر رہا تھا ہنس کر، جیسے کہ مداری ہوتا ہے، اللہ کا نام اتنی بے ادبی سے لے رہا تھا، واللہ اگر ہم اس طرح تقریر کریں نا ابھی ہم جیل بھیج، کہتے ہیں جبریل کو اللہ نے بھیجا جاؤ علی سو رہا ہے، سے پوچھو تمہیں کیا انعام دوں، تو جبریل کہتا بات کسر کرے، وہ سونے والے، وہ سونے والے، بڑے آستے آستے اپنا یہ سونا تو بیچے گا، یہ تو سو رہا ہے اس کی قیمت ہے۔ علی کیا کہتے ہیں کون ہے اس طرح کہیں گے یہ سونا بیچو گے تو کون ہے لینے والا؟
میں جبریل ہوں، تو اس کی قیمت دے سکتا ہے؟ نہیں، میں تو پوچھ لیا اس کے پوچھوا، اللہ نے پوچھا مطلب تو جا کس لیے آیا، تو جیسے پوچھوا اس سے میدان ہو جانا، واپس گئے، رب پھر خود بولا نعوذ باللہ، اندازہ کرے، اب وہی کہانی ہے علی پر، اللہ خود بولا اور سونے والے اپنے آپ اپنا یہ سونا بیچ رہا، کیا دے گا؟ تو اگر مجھے کے بدلے اپنی جہنمی دے دینا تو وہ میرے لیے جنتی ہے، یہ نہیں لکھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس نے کہا میں تمہیں جنت کی حیثیت کیا ہے، جنت کی حیثیت کیا ہے؟ مجھے تو بس صرف تیری رضا چاہیے۔ اچھا رب نے کہا ہم نے آپ کو رضا دے دی، تم مرتضی۔ اب آئی آپ کو کہتا ہے ساری رضا تو لے لی علی نے، اب تم لاکھ کہتے رہے دوسروں کے لیے رضی اللہ عنہ، کچھ نہیں ملے گا رضی اللہ، رضا اس کے پاس ہے جس کو علی نے اس کے پاس آئے۔ انا مدینۃ العلم علی بابا، میں علم کا شہر علی کی طرف والا، یہ بکواس ہے۔ معراج میں گئے نبی، بکواس کر رہا ہے، نبی معراج میں گئے، اللہ نے کہا اور قریب آؤ اور قریب آؤ، اگر اتنے پیار سے بول رہا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی اور قریب آ، اللہ کہہ رہا ہے بھائی اور قریب آ، نبی کو بھائی کا لگ۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ وہ کلمات ہے جو اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم نبی کتاب و سنت کی پیروی میں تھی، ہم نے اس کی پیروی چھوڑ دی، اللہ نے ہم سے اپنی رحمت کی چادر سمیٹ لی۔ اور ایک بات یہ بات شروع کرتا ہوں، میں نے کیا کہا تھا شروع میں، جب اللہ آواز دے تو اس کی آواز پر لبیک کہو، رسول آواز دے تو آواز لبیک کہو۔ اللہ کی آواز ہم نہیں سن سکتے، اللہ کہتا ہے رسول کی آواز میری آواز، اور آپ قرآن پڑھ جائیں، اللہ چاہتا تو اپنی عبادت ہے، عبادت عمل صالح ہے، عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور ایسی عبادت آپ کو صرف نبی بتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، چھوٹی سی چھوٹی نیکی نبی نے بتا دی، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے خبردار کر۔ اب رسول تمہیں آواز دے، اس کی آواز پر لبیک کہو، تمہیں بلائے اس کے فرمان کو سمینا وعدہ کہو۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی قوموں کی ہلاکت کا بیان کیا، عذاب کا بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ ان قوموں نے میری نافرمانی کی تھی، رسول کا مقام سمجھے، ہم رسول کے راستے سے ہٹ گئے، عذاب آنے شروع ہو گئے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے بچو، ڈرو، جو صرف برائی کرنے والا نہیں آئے گا، سب پر پڑ لے گا۔ اگر تم نے نہ روکا اس کا سدباب نہ کیا۔ سورہ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم سبع ليال وثمانیة أيام حسوما وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة
اللہ نے یہاں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون سب کی بربادی کا اعلان کیا، بیان کیا، اور کیا کہتا ہے ان کا جرم کیا تھا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ فَعَصَوْا رَبَّهُمْ، انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کہتا نہیں فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور یہ بات نوٹ کریں، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، عبادت کی شکل میں کرنا، کسی پر مہربانی کرنا، یہ انسانی فطرت ہے۔ ہر دور میں بدترین کافر بھی نیک کام کرتے رہے ہیں، اور مکہ کے کافر بھی حاجیوں کا پانی پلاتے نہیں پلاتے تھے، لیکن میں قرآن کے قربان جو اللہ ان کی نیکی کی بھی نافرمانی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ رسول کی پیروی بھی نہیں تھا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، رب نے انہیں ایسی پکڑی کہ اس کے آگے پکڑ کی کوئی انتہا نہیں۔ سورہ قاف 26 پارہ، كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید، سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ سورۃ الدہر 29 پارہ، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، اے امت محمد علیہ السلام، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا، فرعون نے رسول کی نافرمانی۔ آخری آیت سورہ مائدہ 6 پارہ، یومئذ یود الذین کفروا، بڑی عجیب بات ہے، اس قیامت کے روز تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ مجھے بتایا کفر کرنے کے بعد اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ سب آگے نا سر، جب ایک بندہ کافر ہی ہے لیکن رسول کی اطاعت دیکھے، مقام نبوت دیکھے، یومئذ یود الذین کفروا، اس روز تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی۔ پتہ ہی لگا کہ رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کی نیکی بھی بدی بن گئی اور کافر ہو۔ کیا تمنا کریں گے؟ اتنے نیک کام کرنے کے بعد بھی تمنا کیا کریں گے؟ لو تسوا بہم الارض، کاش زمین پھٹ جائے، ہم اس میں دفن ہو جائے اور اوپر سے زمین برابر کر دی جائے، کوئی ہمیں دیکھے نہیں۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے وہ کی اپنی بات چھپانے سے۔ بھائیو دوستو، اللہ نے قرآن میں خبردار کیا ہے سورہ انعام میں 7واں پارہ، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ قادر ہے اوپر سے عذاب بھیج، او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیج دے، او یلبسکم شیعا، تمہیں مختلف گروپ میں بانٹ دے، فیذیق بعضکم بأس بعض، تم میں سے بعض کو بعض کی جنگجو یانہ صلاحیت کا مزہ دکھا، جو ہتھیار کفار پر استعمال ہونے چاہیے تھے وہ ہمارا آپس میں کرا دے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اوپر کا عذاب بھی ہے، نیچے کا عذاب بھی ہے۔ کیسے ہے عذاب اور کیوں آ رہا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی آواز پر رب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ زندہ قوم اور ایک زندہ امت بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نظلم في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم. یا اللہ جو تیرے نبی محمد السلام کے دین کی مدد کرے، یا اللہ تو اس کی مدد فرما اور ہمیں بھی ان میں شامل فرما. وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جو تیرے نبی کی دین کو رسوا کرے، یا اللہ تو اسے رسوا فرما. وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ. یا اللہ ہمیں اپنے رحمت سے ان میں شامل نہ فرما. بیمار دعا کیجیے اللہ العالمین تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور جو منکوبین ہیں، مصیبت زدہ ہیں، مالی لحاظ سے کارخانے سے پریشان ہے، اللہ ہم سب کی کاروباری پریشانی کو دور فرما دے. جو ہمارے بھائی ہماری بہن اللہ کے بندے بندیاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ ان سب کی جان میں، مال میں، ایمان میں ترقی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.